السلام علیکم، پلینٹ فن ریویو کے ساتھ میں آپ کے ساتھ حاضر۔ بیبی باجی کی کل کی ایپیسوڈ نمبر 45 جو ہے وہ کافی انٹرسٹنگ رہی۔ کافی کچھ چینج ہوا، کچھ نئے ریلیشن شپ بنے اور کچھ پرانے جو ہے وہ ٹھیک ہوئے۔ ایپیسوڈ سٹارٹ ہوتی ہے جہاں پہ ولید اور قریشی صاحب جو ہے وہ پریشان دکھائے گئے ہیں، تھوڑے کنسرن دکھائے گئے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے سمن کا آج پیپر ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چینج ہو کے سین آ جاتا ہے نصیر پہ، جہاں پہ وہ ریڈی ہو رہا ہے اور پھر وہ سین ختم ہوتا ہے تو سمن پہ فون کر رہی ہے پیپر دینے کے بعد ولید کو، جہاں وہ بتاتی ہے پیپر بہت اچھا ہوا ہے، پیپر میں بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو مجھے آتی تھیں اور میں نے بہت اچھا پیپر کیا ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ چلو اچھی بات ہے، اب تمہارا اچھا سا رزلٹ آ جائے پھر شادی کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ کا خوف کرو، ابھی تو گھر میں فوتگی ہوئی ہے۔ اور پھر وہ سین چینج ہو کر چلا جاتا ہے کہاں پر؟ جی بالکل، فرت پہ۔ فرت چھت پہ کھڑی ہے اور اس کے لیے واصف جو ہے وہ چائے لے کے آتا ہے، اور پھر ایک سین میں ہمیں یہ دکھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ ان کی آپس میں فرینڈ شپ ہو گئی ہے، مطلب ان کی آپس میں دوستی دوبارہ سے ریلیشن شپ بحال ہو گیا۔ اور اس کے بعد نصیر کے اوپر سین آتا ہے جہاں پہ وہ فون میں کسی کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے اور پیچھے سے اسما آ جاتی ہے۔ اسما آگے اس کو دیکھتی ہے اور وہ بڑی حیرت زدہ سی ہوتی ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ خیر وہ سین چینج ہوتا ہے تو اس کے بعد سین چلا جاتا ہے عذرا پہ، جہاں پہ وہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے اور اس کی بیٹی آ کہتی ہے امی آپ کو پتہ ہے آج اس کی جو ہے وہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہے، اور وہ اسے کہتا ہے کہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ ہوگی تو اس کی ہوگی، میری تو نہیں ہے۔ خیر وہ دونوں تیار ہو کے وہاں سے اٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ عذرا گزر رہی ہوتی ہے تو عاشی اپنی امی سے فائٹ کر رہی ہے کہ آپ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ پہ آئیے نا، تو وہ کہتی ہے کہ میں نہیں آ سکتی، میرا بوتیک اور طرف ہے، اسکول اور طرف ہے۔ تو وہ کہتی ہے آپ کے لیے اپنی بیٹی کی ایجوکیشن کے بارے میں جاننا اہم نہیں ہے؟ اگر میں پہلے بھی عذرا مامی کو نہ کہتی اکیڈمی کا تو آپ تو وہ بھی نہ کراتی۔ وہ کہتی تم آج بھی عذرا مامی کو ہی لے جاؤ، اور عذرا مامی یہ سب کچھ سن لیتی ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، سین چلا جاتا ہے واصف پہ جہاں وہ دکان پہ بیٹھا، اور اس کے بعد سین چلا جاتا ہے واصف پہ جہاں پہ وہ دکان پہ بیٹھا اور اس کی بزنس پارٹنر کا اس کو فون آیا ہے جو اسے کہہ رہی ہے کہ بس کر دو اور اب کام شروع کرو۔ کہہ رہا ہاں بس ٹھیک ہے میں اب آ گیا ہوں۔ خیر پھر وہ فرد کے بارے میں پوچھتی ہے کہ فرد کیسی ہے، رامین جو ہے وہ جب یہ پوچھتی ہے تو وہ کہتا ہے بس ٹھیک ہے لیکن ابھی اس کو کافی دکھ ہے۔ اس کے بعد سین جو ہے دکھاتے ہیں جہاں پہ ایک پلاٹ پرچیز کریں قریشی صاحب، اور وہ پلاٹ بیچنے والا یا وہ جو اس کی رجسٹری ٹرانسفر کرنے والا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کیا یہ بچی کے سسرال والوں نے تو نہیں کرنے؟ کہتا ہے نہیں یہ میں خود اپنے طرف سے سوچ کے کر رہا ہوں۔ اور پھر وہ اس کی تعریف کرتا ہے۔ اور پھر سین ہے ایک اسکول کا جہاں پہ پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے لیے بچیاں کہہ رہی ہیں میرے پیرنٹس نے آ کے تو اسکول والوں سے ٹھیک طریقے سے بات کی ہے، عاشی کیا تمہارے پیرنٹس آئیں گے؟ وہ کہتی شاید آئے ہیں، اور اسی دوران پیچھے سے اسے آگے کوئی کہتا ہے عاشی آ جاؤ پرنسپل نے تمہیں بلایا کیونکہ تمہاری مدر آئی ہیں۔ جب عاشی وہاں جاتی ہے تو وہاں پہ عذرا مامی ہوتی ہیں، اور عذرا مامی اس کے بارے میں بڑے اچھے کمنٹس دیتی بھی ہیں اور لیتی ہیں، جس سے وہ کافی خوش ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ایک شاپ کا سین ہے جہاں پہ شاپ میں تھوڑی سی بدمزگی ہوتی ہے۔ واصف اپنا آن لائن آرڈر بکنگ کا کام کروا رہا ہوتا ہے اور ایک کلائنٹ آ جاتا ہے، نصیر اس کے ورکر کو کہتا ہے کہ بھائی اس کو جوتا دکھاؤ، اور واصف اسے کہتا ہے کہ تم یہ کام کرتے رہو، جس پہ دونوں کی تھوڑی سی بدمزگی اور ناراضگی ہو جاتی ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ عذرا کا سین ہے جہاں عذرا کا شکریہ ادا کرتی ہے عاشی، اور عاشی جو ہے وہ وہاں پہ اسے کہتی ہے مجھے بہت اچھا لگا آپ اسکول آئیں، اور وہ باتوں باتوں میں یہ بھی اشارہ دے دیتی ہے کہ میری امی کے ڈیورس نہیں ہوئی، مطلب میں اپنے فادر کو مس کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد سین ہے شاپ کی لڑائی کا جہاں پہ جمال کے سامنے نصیر اور وہ ورکر آپس میں دونوں لڑ رہے ہیں، لیکن ورکر جب اپنی بات بتاتا تو جمال کہتا ہے اس میں اس کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نصیر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسے بھیج دیتا ہے ورکر کو کہ جا کے ڈرنک لے کے آؤ۔ پھر قریشی صاحب گھر آتے ہیں، وہ اپنی بیٹی سمن کو بلاتے ہیں اور پلاٹ کے کاغذات اس کے ہاتھ میں دیتے ہیں، جس پہ وہ بڑا حیران بھی ہوتی ہے اور خوش بھی ہوتی ہے۔ اور وہاں پہ قریشی صاحب کہتے ہیں کہ میں اپنی بیٹی کے مستقبل کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ کل کلا کو اگر اس کو ضرورت پڑے تو اس کے ہاتھ میں کچھ ہونا چاہیے۔ اور پھر ہے سین کھانے کی ٹیبل کا جہاں پہ عذرا بتاتی ہے کہ میں اسکول گئی تھی اور اسکول والوں نے بہت اچھے کمنٹس دیے ہیں امبر کے بارے میں اور عاشی کے بارے میں، اور وہاں پہ ولید بھی عذرا کی تعریف کرتا ہے کہ آپ بہت اچھی باتیں کر رہی ہیں۔ خیر اس سین کے بعد دکھاتے ہیں کہ نصیر اپنے بیٹے کو کام کروا رہا ہے، اور کام کرواتے کرواتے فرد آتی ہے کہ آ کے کھانا کھا لیں، لیکن وہ کہتے ہیں ابھی آتے ہیں، اور پھر وہ نصیر اس کو کام کرواتا رہتا ہے۔ اور پھر سین واپس آ جاتا ہے کہاں پر؟ کھانے کی ٹیبل پہ، جہاں پہ عذرا کہتی ہے کہ اسکول والوں نے ایک بڑی اچھی آفر دی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سنگل مدر ہیں عاشی کی مما تو ہم اس کی فیس جو ہے وہ آدھی کر دیں گے، اور انہوں نے ایک فارم دیا جس کے ساتھ طلاق نامہ لگانا پڑے گا، جس کے اوپر سائرہ کی اور سائرہ کی امی یعنی پھپھو کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد سین میں ہمیں واپس لے آتے ہیں جہاں پہ نصیر اپنی بیگم سے کہہ رہا ہے کہ آج اسکول میں پیرنٹ ٹیچر میٹنگ تھی تو کیا تم گئی نہیں؟
वो कहता है क्या मतलब, मुझे तो किसी ने नहीं बताया। वो कहता है डायरी में लिखा हुआ, तुम लगता है डायरी चेक नहीं करती। और फिर वो दोनों की थोड़ी सी लड़ाई का माहौल बन जाता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन वापस आ जाता है खाने की टेबल पे, जहाँ सब अब सायरा से कह रहे हैं कि तुम्हारा तलाकनामा कहाँ है। वो कह रही है कि वो गुम गया। सब उसको कहना चाह रहे हैं कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, ये कैसे गुम गया। और फिर अज़रा पॉइंट पे पॉइंट स्कोर करती है। वो कहती तुम मुझे अपना आईडी कार्ड नंबर दे देना, मैं तुम्हारा सारा डाटा नादरा से निकलवा लूँगी। और फिर सायरा जो है वो वहाँ रोने का ड्रामा करती है, रोते रोते वो चली जाती है। खैर खाना नहीं खाते और उसके बाद जमाल जो है वो जब वापस आता है तो अज़रा उसे कहती है मैं आपके लिए खाना लाऊं। वो खाना लेने जाती है तो सामने से अस्मा आ जाती है, वो भी खाना लेके जा रही होती है। वो कहती है अस्मा मैंने तुम्हें एक मज़े की बात बतानी है। लेकिन अस्मा कहती है अज़रा भाभी आपको पता था पेरेंट टीचर मीटिंग का, आपने तो मुझे बताया नहीं। और वो चली जाती है। तो उसके बाद सीन आ जाता है किसके ऊपर, पुप्पू और सायरा पे, जहाँ पे पुप्पू और सायरा आपस में सोच रही हैं कि ये औरत तो हमारे गले तक आ गई है, ये तो इसको हमारी हर बात कैसे पता चल जाती है। और फिर वो सायरा जो है वो कहती है इन दोनों का कोई हल कर लो, नहीं तो मेरे से कुछ हो जाना है। वो कहते अच्छा मेरी बच्ची तू परेशान ना हो, मैं कुछ करूँगी। अब अज़रा जो है ना वो अगले सीन में एक दफ़ा फिर अगली एपिसोड में काम वाली को इस्तेमाल करने वाली है, लेकिन काम वाली लगता पकड़ी जाएगी। और उसके बाद फिर अज़रा जो है वो आशी के साथ अच्छा सलूक करके इन सब की असलियत आशी के ज़रिए खुलवाएगी और आशी को वो अपने घर पे ही रखेगी और इनको निकालने का बंदोबस्त करेगी।